اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں اس وقت سابق وزراء نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گفتگو کر رہے ہیں۔ موومنٹ شروع کی اور اس موومنٹ میں وہ جغرافیہ کو دوبارہ سے تبدیل کرنے کی کاوش شروع ہو گئی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میری اپنی اسسمنٹ ہے کہ اس کا احتمال بالکل بھی نہیں ہے، پاسبلٹی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے اخلاقی جوازات موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پھر ساتھ میں ایک اور آرگومنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب تشدد کہیں پر ہو تو لوگ اس کا جواز تلاش کرتے ہیں کہ آخر لوگ کیوں تشدد پہ مائل۔ تو پھر ایک اکنامک آرگومنٹ بھی جنریٹ ہوتا ہے کہ جناب وہاں پہ محرومی ہے، وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ ایز میری نظر میں اس تمام تشدد کا جواز فراہم کیا جا رہا ہے کہ یعنی اگر سڑکیں نہیں ہیں تو بسوں سے 4 بندے اتار کے مارنا درست ہونا نہیں، سڑک نہیں ہے، گیس کے پیسے کھا لیے ہیں تو مزدور جو وہاں پر میسنری کا کام کر رہا ہے اس کو مارنا درست قدم۔ جواز تلاش کریں نا، اس کو اپیزمنٹ کہتے ہیں، اپولوجیٹک رویہ کہتے ہیں۔ ہماری گزارش یہی ہے کہ ان دونوں کو ڈی لنک کیا جائے، لوگوں کو یا فیڈریٹنگ یونٹس کو سیاسی اور معاشی حقوق دینے کے لیے قتل و غارت گری کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین ان کو کانسٹیٹیوشنلی یہ انشور کرتا ہے، ان کو فورمز فراہم کرتا ہے، اور انہوں نے اس فورمز میں کافی پروگرس کی ہے۔ جب پاکستان کی ابتدا ہوئی کوئٹہ میں ایک اسلامیہ اسکول تھا، آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس اسکول موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کالجز موجود ہیں، 20 کے لگ بھگ یونیورسٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، 20 کے لگ بھگ یونیورسٹیز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک سنڈیمن اسپتال پورے صوبے میں، غالباً کوئٹہ شہر میں ہمارے پاس تھا 1947 میں۔ آج سینکڑوں کے حساب سے ہمارے پاس ہیلتھ یونٹس جو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایسفالٹ میٹل روڈز کے ایک ہیوج نیٹ ورک موجود، بہتر نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہو سکتا ہے، کیوں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وجود رکھتا ہے، موجود ہے۔ ہمارے لوگ بزنسز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ارننگز کر رہے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر بزنس ہے، چاہے وہ مائننگ کے بزنس ہے، چاہے وہ ٹریڈنگ ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں وہ وابستہ نہ ہو۔ پاکستان کے جتنے بھی بیوروکریٹک نظام ہے اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہماری موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان سے لوگ CSS کے امتحان کے لیے ان پہ پابندی ہے کہ بلوچستان کے ڈومیسائل کے لوگ نہیں آ سکتے، ایسا کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے فوج میں وہ ریکروٹ نہیں ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے پیراملٹری ملیشیا میں یا کہیں اور پر وہاں پر وہ نہیں آ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ڈسکرمنیشن کہاں ہے؟ دیکھیے، ڈسکرمنیشن اس وقت ہوتی کہ ایک قانون پاس ہوا ہوتا تھا کہ سندھ کے افراد جو ہے نا وہ ایئر فورس میں نہیں جا سکتے، KP کے افراد جو ہے نا وہ نیوی میں نہیں جا سکتے، بلوچستان کے افراد فوج میں نہیں جا سکتے۔ ایسا کوئی قانون یہاں پہ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی پریکٹس ایسی موجود ہے کہ چلے قانون نہیں ہے لیکن ایک انتظامی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو نہیں ریکروٹ کرتے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ جنگ بیانیے کی چل رہی ہے۔ میرے چیف منسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں لاہور شاید تشریف لائے تھے اور انہوں نے بالکل درست آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ان ملیٹنٹ سے لڑنا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ جو سوشل اور مینٹل سپیس انہوں نے پاکستان میں کنفیوز کر کے کھڑی کر دی ہے، اس سے لڑنا ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا۔ لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں، لوگوں کو ہم بتا نہیں پا رہے ہیں، لوگوں کو ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں، یا لوگوں نے بھی انکار کیا ہوا ہے سمجھنے سے کہ ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے۔ ایک ضد کی جو کیفیت، ایک انا کی جو کیفیت، طرز کوہن جس پہ بندے اڑ جاتے ہیں، اس سے ہٹنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایشو جو ہے خاکم بدہن، یہ تو پورے گھر کو چلانے کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ نہ معاشی حقوق کا مسئلہ ہے، نہ یہ سیاسی حقوق کا مسئلہ ہے، نہ یہ الیکشنز کی پارٹیسپیشن کا مسئلہ ہے، نہ یہ ووٹ دینے کا مسئلہ ہے، نہ یہ ووٹ لینے کا مسئلہ ہے۔
وہ کھلم کھلا علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں اور اس تحریک کے لیے تشدد کو ایک سب سے اہم ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی صدا بن کر پورے ملک میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی 71 یاد دلاتا ہے، کوئی بنگلہ دیش یاد دلاتا ہے۔ اچھا، مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے، یہ بنگلہ دیش میں ہم ہارے، ہم نے سرنڈر کیا، کس نے انکار کیا اس سے؟ کیا پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جس کی فوج نے سرنڈر کیا اور وہ ہاری ہے؟ باقی دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ سابق نگران وزیر اعظم الحق، امریکہ کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، افغانستان کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک مختلف چیلنجز سے گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ضروری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔